رزق میں کشادگی کا وظیفہ، اور بڑا خوبصورت یہ سمجھ لے کہ ایک طرح سے نبی پاک نے انداز عطا فرمایا کہ ایک شخص نے آ کے نبی پاک سے عرض کیا کہ حضور میرے رزق میں تنگی ہے، میرے ہاتھ میں تنگی ہے اور کام کاج میں پرابلم ہو جاتی ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں، تنگی معاش ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ لیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہو یعنی درود پاک پڑھو، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ عز و جل نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا۔ یعنی اللہ نے اتنا مال دیا کہ پھر اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کو بھی وہ دینے لگا۔ تو آپ یہ وظیفہ یاد کر لیں، جب بھی گھر جائیں سلام کریں، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رزق میں اللہ نے چاہا تو بہتری بھی ہوگی، کشادگی آ جائے گی۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں اس کا وضو نہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجے۔ اچھا، اب وضو میں درود تو شرط نہیں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے ایک اور بات اس سے سیکھنے کو مل رہی ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کرام کی، مفسرین کی، محدثین کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس کی تفسیر ہوتی ہے، اس کی شرح ہوتی ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایک نیا فینومنا لے آئیں کہ جناب علماء کی کیا ضرورت ہے، خود ہی کتابیں اٹھائیں اور خود ہی پڑھ لیں، قرآن بھی پڑھ لیں اور خود ہی حدیث سمجھ لیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو مجھے بتائیے، پھر ہم ڈاکٹری کی کتاب اٹھاتے ہیں اور آپریشن کرنا شروع کر دیتے، بھائی سب سارا طریقہ لکھا ہے اس کے اندر کہ ادھر کاٹنا ہے تو یہ نکالنا ہے، تو آپ ایسے بندے سے آپریشن کروائیں گے جو کتاب کھولے زندگی میں پہلی بار اور کہے جناب اس میں لکھا ہے کہ گردے کا آپریشن کیسا ہوگا اور میں آپ کا کر دیتا ہوں؟ آپ کہیں گے نہیں بھائی، کتاب اور ہے، تجربہ اور ہے، ٹریننگ اور ہے، پریکٹیکل اور ہے، تھیوری اور ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں میں دنیا کے کاموں میں سمجھ آتی ہیں، بدقسمتی سے قرآن و حدیث میں اتنی مظلومیت ہے کہ جو بندہ الٹی بات کرتا ہے وہ بھی ہم کہتے ہیں بات تو ٹھیک کر رہا ہے، علماء کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ دنیا کے ہر سبجیکٹ میں ٹیچر کی ضرورت ہے، کسی گائیڈ کی ضرورت ہے، قرآن و حدیث میں تو زیادہ ضرورت ہے۔ اب صرف اسی ایک حدیث میں دیکھیں نا، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اس کا وضو نہیں جو نبی پر درود نہ بھیجے۔ حالانکہ وضو کی شرائط میں درود پاک تو نہیں ہے، اب اس کی شرح پڑھنی پڑے گی، اب علماء سے رجوع کرنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سبحان اللہ، علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد نبی پاک پر درود نہ پڑھے۔ یعنی آپ کا وضو اور برکت والا، فضیلت والا، نور علی نور ہو جاتا ہے جب آپ وضو کرنے کے بعد نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو بہرحال درود پاک کی کیا بات ہے؟ وضو کہتے ہیں نا ظاہری اعضاء کو صاف کرنے والا ہے، درود روح کو پاک کرنے والا ہے۔ تو درود کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ الحمدللہ ہم جمعہ کے دن جو بیان کرتے ہیں اس میں ہماری ایک انٹینشن، ایک نیت شروع سے ہے، اور ہم نے اپنا ایک ٹاپک رکھا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے برکتیں لیتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہوتا ہے قرآن کی باتیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار نصیحتیں ہیں، بے شمار ہمارے لیے رہنمائی کے پھول ہیں۔ آج ایک اور معاملہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے، پارہ نمبر 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، اور آیت نمبر 55 اور 56، 2 آیتوں کی تلاوت کریں گے، اور اس کے تحت انشاءاللہ بڑے شاندار، بڑے اہم مدنی پھول آج ہم سیکھیں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔
ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اس دو آیتوں کا جو ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ کیا بنتا ہے؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اب یہ واقعہ کیا ہے؟ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر آپ تورات شریف لینے گئے تھے تو پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. بہرحال جب انہوں نے پوجا شروع کی، واپس تشریف لائے، انہیں توبہ کروائی. جرم تو سخت تھا. توبہ کا تقاضا پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے 70,000 افراد قتل کیے گئے. یہ بھی یاد رہے کہ پچھلے زمانے میں توبہ قبول کرنے کے تقاضے بھی اور ہوتے تھے. ہم تو آج سچے دل سے توبہ کر لیں پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا. پہلے زمانے میں توبہ کے الگ الگ تقاضے تھے، قتل کیے جاتے تھے، لوگوں کو جانیں دینی پڑتی تھی. ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں کی ہیں. بہرحال اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا 70 افراد سلیکٹ کیجئے اور ان 70 کو لے کر آپ کوہ طور پر آئیں اور وہ 70 اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، معذرت پیش کریں جو یہ واقعہ ہوا. اب آپ نے ان 70 افراد کو سلیکٹ کیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی. اچھا اب وہ 70 افراد جب کوہ طور پر گئے اللہ کی بارگاہ میں، مگر یہ عجیب لوگ تھے کہ جرم کرتے تھے، ان کو معافی ملتی تھی، شکر ادا کرنے کے بجائے پھر گڑبڑ کر لیتے تھے. اب یہاں انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہی کوہ طور پر پہنچے اور طے یہ تھا کہ سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اس واقعے کا معذرت پیش کریں گے، انہوں نے ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیا. انہوں نے جا کر کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، اور یاد کرو جب تم نے کہا، یعنی اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ جب تم میں سے 70 افراد کو بلایا گیا اور معاملہ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، کیونکہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، رب کی نافرمانی کی، اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا گستاخی کرنے لگے اور کہتے ہیں اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں. ہم اللہ کو دیکھیں گے پھر معافی مانگیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانتے. اللہ کی آواز آتی تھی، اللہ سے کلام ہوتا تھا، ہم دیکھ نہیں پا رہے اللہ کو. جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. اللہ اکبر. جب ایسی گستاخی والا انداز اختیار کیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. قرآن کہتا ہے تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، یعنی آسمان سے بجلی کڑکی، بجلی گری اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 70 کے 70 افراد باری باری موت کے گھاٹ اتر گئے. اب یہ بڑا اہم کوسچن ہے. اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرنا تو گستاخی نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے خود تمنا کی تھی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. لن ترانی وہاں سے حکم ہوا تھا نا. حضرت موسیٰ نے تو کہا تھا ربی ارینی، اے میرے رب مجھے جلوہ دکھا، اور وہاں سے کیا فرمایا گیا؟ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. پتا چلا کہ یہ جو دیدار کا شوق ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. اچھا اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو زندگی میں تمنا کرنا، یہ بات یاد رکھیے کہ اپنی آنکھوں سے کوئی رب کو نہیں دیکھ سکتا، یہ شان تو نبی پاک کو ہی نصیب ہوئی ہے. ہاں یہ تو آقا کے سوا کسی کو مرتبہ نہیں ملا. لیکن خواب میں اللہ کے دیدار کی تمنا کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ جنت میں تو دیدار ہوگا ہی ہوگا انشاءاللہ، جو جنت میں جائیں گے. تو یہ تمنا کرنا. اور اس میں ایک اور علماء بات فرماتے جو اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملاقات کا جو شوق ہے نا، ایکچولی اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ آخرت کی طرف رغبت رکھے. کچھ لوگوں کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. ان سے جب بھی بات کرو نا بھائی مرنا ہے، وہ کہتے ہیں یار مرنے کی بات نہ کیا کرو. قبر میں جانا ہے بھائی، قبر میں جانے کی بات نہ کیا کرو. جنت دوزخ کی بات کریں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، ہم مرنے کی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کیا مرنے سے بچ جائیں گے؟
موت پتہ ہے ایک ایسی حقیقت ہے جو دنیا کا ہر مذہب مانتا ہے، صرف مسلمان نہیں، ہر ریلیجن کے لوگ مانتے ہیں، عقل مند ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، ایوری بڈی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایون کہ جو خدا کو نہیں مانتے نا معاذ اللہ، وہ بھی موت کو مانتے ہیں کہ موت سے نہیں بچ سکتے. ڈیتھ از ریالٹی. عربی کا ایک مقولہ ہے، الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے جو ہر کسی نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا. موت ایک ایسا ڈور ہے، ایک ایسا دروازہ ہے، ہر کسی نے گزرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر کسی کو پتہ ہے مرنا ہے. تو مرنے سے کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ ہاں کام ایسے کرے نا کہ مرنے سے تو بچ نہیں سکتے. گناہگار بھی مرے گا، نیک بھی مرے گا، مسلمان بھی مرے گا، غیر مسلم بھی مرے گا. اب مسلمان کا کام کیا ہے کہ موت سے بھاگنے کی بجائے موت کی تیاری شروع کر دے. عاشق رسول تو موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں نا، جان دے دو وعدے دیدار پر. مرنے کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ نبی پاک کا دیدار نصیب ہوگا نا. قبر میں آئیں گے نبی پاک، تو ایسی زندگی گزارو نا، قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں رب کا دیدار ہوگا. اللہ سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو اس طرح سمجھیے، جو اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، جن کی جس سبجیکٹ کی پکی تیاری ہو، پورا پیپر یاد ہو، اور ان کا امتحان قریب آنے والا ہو، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، یار آج تو بڑا، اور اس امتحان کی کسی دن ڈیٹ چینج ہو جائے، اسٹوڈنٹ بولتا ہے یار اتنی اچھی تیاری کی تھی، میں تو بڑے اچھے نمبر لینے والا تھا، یہ کدھر چینج ہو گیا. اور جس کو تیاری نہ ہو وہ کہتا ہے کسی طرح ڈیٹ تبدیل ہو جائے، کسی طرح باری نہ آئے، میرا امتحان ہی نہ ہو. فرق ہے نا، دونوں اسٹوڈنٹ میں فرق ہوتا ہے. جس کی تیاری مضبوط، وہ انتظار میں بیٹھا ہے جلدی امتحان آئے، جلدی گریڈ لوں، جلدی انعام ملے گا، جلدی جناب آگے جاؤں گا. تو مومن ایسی لائف گزارے کہ موت آنی ہے، اس سے بچ نہیں سکتے. اب مرنا ہے، ایمان سلامت لے کے جاؤں، قبر میں نبی پاک کے جلوے ہوں گے، قیامت کے دن پیارے آقا کی شفاعت ہوگی، اور پھر جنت کی نعمتیں ملیں گی. تو کتنی پیاری حدیث ہے کہ جو اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے. ایک اور حدیث قدسی میں ہے، نیک لوگ مجھ سے ملنے کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا ان سے زیادہ مشتاق ہوں. رب بھی ملنا چاہتا ہے نیک لوگوں سے. آئے ہائے، تو ایسے بن جاؤ نا کہ جو بندہ رب سے ملنا چاہے. تو اب سوال یہ ہو گیا کہ جناب اللہ سے ملاقات یا اللہ کا دیدار تو بڑی اچھی تمنا تھی، پھر بنی اسرائیل کو سزا کیوں ملی؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ حضرت موسیٰ بھی مانگ رہے تھے. چلے ایک اور عشق والی بات بھی سن لیں، کلیم اللہ اور حبیب اللہ کا فرق بھی سمجھ لیں. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ربی ارینی، ہے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ارشاد کیا ہوا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے. اچھا، یہ لاجیکلی بات بھی ہے کہ جس سے بات ہو نا، اور پیار بھی ہو، عزت بھی ہو، اور دیکھا نہ ہو، تو دیکھنے کی تمنا اور بڑھ جاتی ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے، آپ کسی سے بات کریں اور کبھی دیکھا نہ بندہ کہ دیکھے تو سی کون ہے، اور اللہ سے بات ہو رہی تھی. تو حضرت موسیٰ نے ریکویسٹ کی، ارشاد ہوا موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے. ریکویسٹ دوبارہ ہوئی، پہاڑ پر تجلی نازل کی گئی. حضرت موسیٰ اس تجلی کی تاب نہ لائے اور بے ہوش ہو گئے. کلیم اللہ ہیں، دیدار نہ کر سکے. سمجھیے گا بات کو. اور جو تجلی تھی اس کا جو بھی جلال کہیں، ہیبت کہیں، آپ انکانشیس ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. یہ کون ہے؟ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ وہ ہیں قرآن میں سب سے زیادہ جن کا ذکر آیا ہے. جس نبی کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے نا، وہ حضرت موسیٰ ہے. اتنا بڑا مرتبہ ہے. مگر آؤ حبیب اللہ کی بات کرتے ہیں. یہاں ریکویسٹ ہے، وہاں نبی پاک 27 رجب المرجب ہے، اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مکہ پاک میں آرام کر رہے ہیں. اور جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ. وہاں ریکویسٹ ہے، یہاں بلایا جا رہا ہے. وہاں دیکھ نہ سکے، اور وہاں رب نے اپنے پاس بلا کر نہ صرف دیدار کروایا بلکہ نہ جانے کتنا کچھ عطا فرمایا. لیکن دوبارہ اسی بات پر آتے ہیں کہ جناب ایک طرف تو انبیاء تمنا کر رہے ہیں دیدار کی، اور اللہ اپنے حبیب کو دیدار بھی کرا رہا ہے. بنی اسرائیل نے بھی تو ریکویسٹ ہی کی تھی.
मगर ये रिक्वेस्ट अदब वाली नहीं थी, ये रिक्वेस्ट गुस्ताखी वाली थी, एक ट्रायल था, एक अल्लाह के नबी पर एतमाद ना करना था। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्या कहा था उन्होंने? कुरान की आयत क्या है? वो कहते हैं वइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुअमिन लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, कहते हैं ए मूसा, हम हरगिज तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे जब तक एलानिया खुदा को न देख लें। यानी अल्लाह के नबी पर भरोसा नहीं किया, इसकी वजह से वो 70 के 70 लोग मारे गए। वो फिर अलग बात है कि हजरत मूसा ने दुआ की कि अल्लाह अगर ये मारे गए तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, ये तेरी बारगाह में आए थे अल्लाह के, अल्लाह ने उनकी रिक्वेस्ट कबूल की, उन्हें फिर जिंदा फरमा दिया। और जिंदा करने की जो बात थी वहां भी कुरान कहता है सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, फिर तुम्हारी मौत के बाद हमने तुम्हें जिंदा किया ताकि तुम शुक्र अदा करो। मुर्दे भी जिंदा इसलिए किए कि शुक्र अदा करना है। अच्छा, ये एक और बात भी समझ लीजिए कि अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे होते हैं ना, उनकी दुआओं की बरकत ऐसी होती है कि मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। कुरान के इस वाक्य से ये भी सीखने को मिला ना, उनको तो मौत आ चुकी थी, हजरत मूसा की रिक्वेस्ट पर, आपकी दुआ पर अल्लाह ने फिर उन्हें जिंदा कर दिया। तो अल्लाह वाले चाहें तो उनकी शान ही निराली होती है। जब कलीमुल्लाह की दुआ में ये असर है तो हबीबुल्लाह की दुआ का आलम क्या होगा, है सरकार का आलम क्या होगा। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब यहां पर ये पहले मैंने बात वजाहत कर दी कि जागती आंखों के साथ अल्लाह पाक का दीदार ये मुमकिन नहीं, ये जायज नहीं। सिर्फ प्यारे आका अलैहिस्सलाम को ये रुतबा मिला है कि जिनको जागती आंखों से अल्लाह का दीदार नसीब हुआ, तो जागती आंखों से अल्लाह के दीदार की दुआ हम नहीं कर सकते। हाँ, दिल में ये शौक रखें, क्या खबर ख्वाब में कभी करम हो जाए, अल्लाह पाक हमें सुभान अल्लाह जन्नत में जो सबसे बड़ी नेमत जन्नतियों को मिलेगी ना, सबसे बड़ी नेमत वो अल्लाह का दीदार होगा। हाँ, अल्लाह नेकूकारों को अपना दीदार अता फरमाएगा। नबी पाक के गुलामों की जब नबी पाक दावत फरमाए तो अल्लाह में उस दावत में शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अब यहां पर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हमने समझना ये है कि नबी पर एतमाद करना ये ईमान की जान है। जिन्होंने एतमाद नहीं किया वो बर्बाद हुए। अब हम मुसलमान हैं और हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी और सबसे अफजल नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अब नबी पाक पर ईमान कैसा होना चाहिए, उनकी बातों पर यकीन कैसा होना चाहिए, एतमाद कैसा होना चाहिए, बिलीव कैसा होना चाहिए, ये अब समझ लीजिए कि सच्चा पक्का मुसलमान वो होता है जो अल्लाह और रसूल के फरमान के मुकाबले में अपने दिल, दिमाग, आंख, कान वगैरह की नहीं सुनता, बल्कि जो कुछ फरमा दिया जाए उसको दिल की गहराई से चुपचाप हक समझकर मान लेता है। ये एतमाद है, यानी नबी के फरमान पर पक्का यकीन, ये ईमान की जान है। जो अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर बिन देखे ईमान लाते हैं, कुरान में रब उनकी तारीफ इरशाद फरमाता है। बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, या आज के सिनेरियो में बहुत जरूरी ये समझना, यंगस्टर ज्यादा समझिए। कुरान क्या कहता है? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। ठीक है, इस आयत के तहत मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, अल्लाह और रसूल पर एतमाद होना ईमान की हकीकत है। चीज को देखकर या सुनकर तो हर कोई मान लेता है, जो चीज गैब में हो, अकल में ना आए, उसको सिर्फ इसलिए मान लेना कि ये अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, ये इस बात की दलील है कि इसके दिल में इताअत है। अब मजीद फरमाते, सच पूछो तो ईमान की जान तो ये है कि नबी पाक की खबर पर अपने हवास यानी आंख, कान, अकल, दिमाग से ज्यादा एतमाद हो। यानी मैं और आप देख रहे हैं कि अभी दिन है, और अगर नबी पाक फरमा दे ना रात है, तो हमें कहना मेरी आंख झूठी है, मेरे आका सच फरमा रहे हैं। ये ईमान है ना। अच्छा, एक बड़ी लॉजिकली बात है, आजकल लोग अपनी अकल और होशियारी से दीन के अहकाम को रिलेट कर रहे हैं, लॉजिक ढूंढ रहे हैं और जनाब इस पर बहस कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आप अगर मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम में से किसने अल्लाह को देखा है?
نہیں دیکھا, ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے. کس نے نبی پاک سے ملاقات کی ہے؟ ہم نے ملاقات نہیں کی, ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, یہ بھی مانتے ہیں. ہم میں سے کسی نے بھی جبریل امین کو قرآن لاتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم کہتے ہیں ہاں جبریل امین ایک فرشتے بھی ہیں, فرشتوں کے سردار بھی ہیں, ایمان ہے نا. اچھا پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہم نے اترتے نہیں دیکھی, ہم مان رہے ہیں. ہم نے قیامت دیکھی نہیں, ہمارا ایمان ہے. ہم نے جنت دیکھی نہیں, ہمارا ایمان ہے. جب اتنی بن دیکھی چیزوں پر ایمان لے آئے, اب اسلام کے معاملات میں کوشچن کس بات کا؟ تو ہمارا تو معاملہ یہی ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ میری عقل تھوڑی ہے, عقل میں آ گیا تو یا اللہ تیری مہربانی, نہیں آیا تو جو اللہ نے فرمایا وہ حق, جو قرآن نے فرمایا وہ حق, جو نبی پاک نے فرمایا وہ حق ہے. ہمارا کام ہی اعتماد کرنا ہے. یہ آج کے دور میں جو دماغوں میں سوئی چبوئی جا رہی ہے اور جناب لاجک کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کو آج اسلامی احکام سمجھ نہیں آ رہے کہ یار یہ سمجھ نہیں آتا کہ جناب وراثت میں مرد کو 2 حصے کیوں ہیں, عورت کو 1 حصہ کیوں ہے. مولانا صاحب ذرا اس کی لاجک تو بتائیں. یہ مرد کو طلاق کا حق کیوں دیا گیا, عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ حضرت ذرا اس کے بارے میں بتائیں. جناب فلاں شریعت کا حکم کیوں ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اللہ کے بندو, ہمارا کام یہ سوچنا کب تھا جب ہم بن دیکھے رب پر ایمان لائے. ارے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ کس کو یاد نہیں ہے؟ شب معراج جب گزر گئی, نبی پاک نے کفار مکہ کے سامنے کہا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں گھوم کر آیا. کہاں؟ بیت المقدس کی سیر کر کے آیا, میں جنت کی سیر کر کے آیا. کفار مکہ چھلانگیں مارنے لگے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. ابو جہل کہتا ہے آج موقع ہے ابو بکر صدیق کو بہکانے کا. سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے, دستک دیتے ہیں. اے ابو بکر, حضرت ابو بکر زمانے کے سردار تھے, بڑے عقل مند تھے, بڑے بزنس مین تھے, اس زمانے کے ملینر تھے. آپ سے کہا اے ابو بکر جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آئے ہیں, آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں. یہ لاجیکلی پاسبل نہیں تھا. کیوں پاسبل نہیں تھا؟ کہ کوئی فیضان غوث پاک میں عشاء کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز میں آ کر امام صاحب سے آ کر کہے کہ میں رات امریکہ ہو کر آیا ہوں, تو امام صاحب کہیں جہاز میں بھی جاؤ تو اتنی جلدی واپس نہیں آتے. لاجیکل پاسبل نہیں ہے. نبی پاک بیت المقدس کی بھی بات کر رہے ہیں, جنت کی بھی بات کر رہے ہیں, آسمانوں کی سیر کی بات بھی کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے کیا کہا؟ کہتے ہیں کیا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ کہا جی تمہارے نبی یہی کہتے ہیں. کہا میرے آقا کہتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. صدیق اکبر نے کوئی کوشچن نہیں کیا کہ لاجیکلی کیسے پاسبل ہے. عقل کہتی ہے پاسبل نہیں ہے, مگر میری عقل تھوڑی ہے, مصطفیٰ کہتے ہیں تو یقیناً پاسبل ہے. نبی پاک, اب وہاں صدیق اکبر سے پوچھا گیا اے ابو بکر اتنی بڑی بات کیسے مان رہے ہو؟ کیا شاندار جواب دیا, اور یہ جواب ہم سب کا ہونا چاہیے. وہ کہتے میں تو اس سے بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں. میرے آقا کہتے ہیں آسمان سے فرشتے آتے ہیں, مجھے قرآن کی خبریں دیتے ہیں. ارے جس نبی کی آسمانی خبروں کو مان لیتا ہوں, اگر وہ آقا فرما رہے ہیں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں, تو پھر میں کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ. صدیق اکبر نے رہتی دنیا کو یہ میسج دیا ہے. کاش یہ ہم بھی سیکھ جائیں, ہماری اولاد اور بچوں کو سکھا کے چلے جائیں کہ عقل مانے یا نہ مانے, اگر قرآن و حدیث کا کوئی حکم ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. لاجک کے پیچھے کسی پر تو اعتماد کرنا پڑے گا نا. ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے مسلمان پہلے بندر تھا. بندر سے جناب یہ ایوولوشن ہوا, اور انسان جو ہے وہ بندر سے چینج ہوتے 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 پھر یہ انسان بن گیا. وہ غیر مسلم ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا. کچھ لوگ آج بھی عقل کے ایسے گھوڑے دوڑاتے ہیں جو ڈاروین تھیوری کو مان رہے ہوتے ہیں کہ یار پہلے انسان بندر تھا. میں ایک غیر مسلم کی مانوں جس کو قرآن جانور کہتا ہے, جو اللہ کو نہیں مانتا وہ جانور سے بھی بدتر ہے. اور میں اس کی مانوں جو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے, جو دعا کرے تو سورج پلٹ آتا ہے. جو رب کے حبیب ہیں وہ فرماتے اللہ نے انسان کو حضرت آدم سے, جو تخلیق ہوئی ہے سب سے پہلے حضرت آدم کو بنایا, اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا, بی بی حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کیا, اور نسل انسانی وہاں شروع ہوئی ہے. ارے کس پر اعتماد کرے گا مسلمان؟ کیا سائنس کی تھیوری پر اعتماد کرے گا یا اللہ کے حبیب کی بات پر اعتماد کرے گا؟ نہ بندر سے انسان بننے میں منتے میں نے دیکھا, نہ آدم سے نسل چلتے میں نے دیکھا, مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو میرے نبی نے فرمایا وہ حق ہے, اور یہی میرے ایمان کا تقاضا ہے. اب ایک بڑی لاجیکلی بات سمجھیے. لوگ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آ رہا قرآن کا یہ حکم. مجھے ایک بات بتائیں, علماء نے بڑی پیاری ایگزامپل سے ایک بات سمجھائی, اور وہ کیا تھی کہ عقل سے جو لوگ تولتے ہیں نا,
فرمایا انسان کی عقل کا تعلق ایسے ہے کہ جیسے ایک سونار کا ترازو ہے. تاریخ دان نے بڑی پیاری مثال دی کہ عقل کا تعلق یہ ہے کہ سونار کا جو ترازو ہوتا ہے، کبھی آپ کسی جیولر کے پاس جائیں نا تو اس کے پاس جو ترازو ہوتا ہے نا بڑے کمال کا ہوتا ہے. وہ ایک تولا نہیں، ایک رتی اور ماشے کا وزن بھی بتا دیتا ہے، بالکل باریک سا وزن بھی بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، مگر اس ترازو پر ہم پہاڑ کو نہیں تول سکتے ہیں. بڑا چٹان رکھ دے اس ترازو پہ، ترازو کیا ہوگا؟ ٹوٹ کے پاش پاش ہو جائے گا. حالانکہ سینسٹیو اتنا ہے کہ رتی اور ماشے کو بھی تول لیتا ہے، مگر آپ نے 50 60 70 کلو کا پتھر رکھا تو وہ ترازو ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہماری عقل ایسی ہی ہے کہ جو بات ہمیں سمجھ آ جائے یا اللہ تیرا شکر ہے، جو بات عقل سے بہت اونچی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کو سیکھنے کے لیے 3 چیزیں، علم کے 3 طریقے علماء نے لکھے ہیں. There are 3 ways to take knowledge. ٹھیک ہے، پہلی یہ ہے کہ ہم آنکھ کان زبان سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے علم سیکھنے کا. دوسرا کیا ہے کہ جس کے ذریعے جناب ہمیں کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسکول جانا پڑتا ہے، ٹیچر سے سیکھنا پڑتا ہے. یہ 2 طریقے ہو گئے. تیسرا اس سے اوپر کا علم ہے جو وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے، جو دیکھ کر نہیں سیکھا جا سکتا، جو ٹیچر سے نہیں سیکھا جا سکتا. اللہ خود اپنے نبیوں کو عطا فرماتا ہے، وہ اس سے اوپر کا علم ہے. تو جس کا لیول ہی نہیں ہے وہ وحی کا علم کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اب میں اس کو اور لاجیکلی آسان کر دیتا ہوں. جو لوگ کہتے ہیں شریعت کے احکام سمجھ نہیں آتے، میرے بھائی میرا اور آپ کا کام اس میں لاجک ڈھونڈنا ویسے تھا نہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، پہلی جماعت کے اسٹوڈنٹ کو PhD کا مقالہ پکڑا دیں کہ پڑھ کے سناؤ، جناب 5ویں جماعت کے بچے کو MBBS کی کتاب پکڑا دیں کہ بیٹا ذرا اس کو پڑھ کے سمجھاؤ، تو وہ کہے گا یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو مجھے بتائیے، آپ بچے کو غلط کہیں گے یا کتاب کو غلط کہیں گے؟ آپ کہیں گے بیٹا تمہاری عقل نہیں ہے، کتاب تو بالکل ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کر لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، یہ تو PhD کی ڈگری حاصل کرنے والے کی کتاب ہے، تم بڑے ہو گئے نا، تمہیں ٹائم لگے گا، پھر تمہیں جا کر سمجھ آ جائے گی. تو اللہ اکبر، قرآن کا جو علم ہے، حدیث کا جو علم ہے، شریعت کے جو قوانین ہیں، ہو سکتا ہے کسی کی عقل میں نہ آئیں. تو عقل کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے، ہمیں یقین کرنا ہے، نبی پاک کے فرامین پر یقین کرنا ہے، شریعت کے آرڈرز کو فالو کرنا ہے اور مضبوط رہنا ہے. کبھی ذہن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں آنا چاہیے کہ جناب یہ شریعت کا حکم کیوں ہے. میرے رب نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، اگر یہ قرآن کا حکم ہے تو یہی سب سے بہتر ہے. اور ایسا کئی بار ہوا، سائنس نے کبھی قرآن کی کسی بات کو، شریعت کی کسی تھیوری کو پہلے منع کیا، 50-100 سال بعد سائنس خود کہتی ہے ہماری وہ تھیوری غلط تھی. اب ہمیں زیادہ جناب ہم نے چیک کیا. ہم جب چھوٹے تھے تو 7-8 پلینٹ یاد کرتے تھے. آپ نے بھی اسکول میں یاد کیے ہوں گے کہ دنیا میں 7-8 سیارے ہیں اور اس کے نام یاد کرتے رہے. اب کہتے ہیں وہ تو ہے ہی کچھ نہیں، ملینز بلین سیارے ہیں، ملکی ویز دریافت ہو رہی ہیں. کہتے ہیں زمین تو پوری دنیا میں ایک نقطے کی مانند ہے. بتاؤ وہ تھیوری پھر کیا تھی جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دنیا میں صرف 8 ہی سیارے ہیں جو راؤنڈ میں گھومے جا رہے ہیں. اب کہتے ہیں اتنے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ ہی نہیں پا رہے. نہیں ہو تو بھی لبیک کہہ کر ہم نے شریعت پر عمل کرنا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم کا یہ واقعہ، قرآن کا یہ واقعہ پکار پکار کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی پر اعتماد کرنا ہے، ہمیں اپنی شریعت پر اعتماد کرنا ہے اور اس پر یقین کامل رکھنا ہے. اور جو یقین رکھتا ہے نا وہ کیسا کامیاب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے مکے کے سردار تھے عتبہ و شیبہ، بڑے بڑے سردار تھے، یقین نہیں کیا نبی پاک پر. آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، حبشہ سے آنے والے غلام نے یقین کیا، آج بلال حبشی بن گئے ہیں، سردار ہو گئے عاشق رسول کے اور شاکان رسول کے. غلام جو تھے وہ سردار ہو گئے اور سردار جو ہے وہ ناپید ہو گئے ہیں. ابو جہل تھا جو اپنی قوم کا سردار کہلاتا تھا، یقین نہیں کیا، راندائے درگاہ اور دنیا بھر میں لان تان کیا جاتا ہے. ابو بکر صدیق بزنس مین تھے مگر نبی پاک کی بات پر یقین کیا، خلیفہ اول بنا دیے گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی پر اعتماد کرنے والے کو عروج ملتا ہے، ان کے فرامین پر یقین کرنے والوں کو فلاح و کامرانی ملتی ہے. اعتراض کرنے والے، ٹونٹ کرنے والے، طنز کرنے والے، تنقید کرنے والے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آئے اور قرآن و حدیث کے احکام پر ہم عمل کرنے والے بنے. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر
اور نبی پاک کے فرامین پر دل و جان سے عمل کرنے، یقین کرنے، اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔